من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ انتہائی اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ میری مراد وضو کا صحیح طریقہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس آیہ مقدسہ کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا ہے، یعنی وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اس میں یاد رکھیے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا چاہیے، اس کی ذرا میں آپ کو ایک پریکٹیکلی طور پر یہ چیز بتا دیتا ہوں۔ یہ بال ہیں پیشانی کے اوپر، بالوں کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ غسل استعمال فرمایا ہے۔ غسل کا معنی ہے مل کے دھونا۔ تو چہرہ اس طرح مل کے دھونا چاہیے کہ چہرے کا کوئی حصہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے کہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ یہ یہاں تک الی المرافق کا مطلب ہے یہاں سے بندہ دھونا شروع کرے ہاتھ، اور کہنیوں سمیت دھونا، یعنی الی المرافق کہنیوں تک۔ تو اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ سے دھونا شروع کرے اور اس طرح بازو پورا دھوئے، اور اس طرح مل کے دھوئے کہ ذرہ برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے مسح کرنا سر کا۔ تو یہ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اگر چوتھائی سر کا مسح ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 چھوٹی انگلی سے لے کر درمیان والی انگلی تک، ایک ہاتھ کی 3 انگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیاں، ان کو آپ تر کر کے آپس میں یوں ملا لیں، اور ملانے کے بعد آپ اس طرح مسح کریں، یہاں سے شروع کریں اور پیچھے جہاں آپ کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک لے جائیں۔ اس کے بعد یہ آپ کی 2 انگلیاں بچ گئی ہیں، شہادت کی انگلیاں، تو اور انگوٹھے آپ کے بچ گئے ہیں۔ تو انگوٹھوں سے آپ نے کان کے پچھلے حصے کا مسح کرنا ہے، اور جو انگلیاں ہیں ان سے کان کے اندر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے، ایسے۔ اس کے بعد آپ کے الٹے ہاتھ بچ گئے ہیں، الٹے ہاتھوں سے آپ نے یوں داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ یہ ہے مسح کا صحیح طریقہ۔ اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں، جو چوتھا فرض ہے۔ تو پاؤں دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا ہم کو کہ وہ ارجلکم الی الکعبین، یعنی پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جس وقت پاؤں دھوتے ہیں تو اپنے پاؤں کی انگلیوں سے دھونا شروع کریں اور ٹخنوں کی طرف آپ جائیں، اور ٹخنوں سمیت آپ اپنے پورے پاؤں کو دھوئیں۔ اور یاد رکھیے کہ سردی کے موسم میں پاؤں زیادہ خشک ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ سرسری سام کو دھوئیں گے تو اس طرح پاؤں خشک رہ جائیں گے، اور اکثر ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو ایسے میں وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ مل کے، یعنی غسلہ کا معنی ہی مل کے دھونا ہے۔ آپ اس طرح پاؤں کو مل کے دھوئیں کہ آپ کے
پاؤں کا کوئی ذرہ برابر بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، اس طرح آپ کا وضو مکمل ہوگا۔ تو ایک بات ضروری نوٹ کر لیں کہ وضو کرتے ہوئے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے رحمت کا سائبان لے کر آپ کے سر پر تان لیتے ہیں۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی گفتگو، تو آپ کے سر سے رحمت کا صاحبان سمیٹ کے وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح وضو تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے وہ جو رحمت کا صاحبان اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے وضو کرتے ہوئے گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کلمہ شہادت آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس پہ ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ اٹیچ بات میں ہیں تو پھر آپ وہاں پر کلمہ شہادت نہ پڑھیں بلکہ خاموشی سے وضو کریں، اور اگر آپ باہر وضو کر رہے ہیں تو پھر آپ کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔